أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الأعراف پارہ نمبر 9 کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وہ کلمات کہنے کی توفیق بخشے جو قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے،
اور ہر نبی نے جو پیغام اپنی قوم کو اپنی امت کو سنایا سمجھایا، جو پروگرام اپنی امت کو دیا وہ ان کا اپنا نہیں تھا، ان کی اپنی سوچ نہیں تھی، ان کا اپنا پیغام نہیں تھا، بلکہ خالصتاً ان کا وہ پیغام ربی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو پیغام بر بنا کر یہ احسان عظیم انسان پہ فرمایا کہ اپنا پیغام دینے والے لوگ مبعوث فرما کے انسان کو اپنی بات سکھائی۔ جتنے نبی یہ پیغام لے کر کے آئے، انہوں نے کما حقہ اس پیغام کو قوم تک لانچ کیا، سنایا سمجھایا۔ یہی ان کی ذمہ داری تھی، یہی ان کا مقصد تھا کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے وہ پیغام اپنی قوم اور لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ ہر بندے میں اللہ کا وہ پیغام وصول کرنے کی سکت نہیں۔ بہت ساری چیزیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغام کو وصول کرنے کے لیے دل کو ہر طرح کی بیماریوں اور برائیوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور ہم جتنے بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ بن جائیں، ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کا پیغام وصول کر سکیں۔ لہذا اللہ نے انسانوں میں سے چن کر کے، منتخب کر کے، اور اپنا بڑا احسان اور فضل کر کے کچھ لوگ منتخب فرمائے جن کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ایک طرف یہ بتایا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، میرے قاصد ہیں، اور دوسری طرف ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حفاظت خود میں اللہ کرتا ہوں، اور جس کی میں حفاظت کروں پھر گناہ اس کے قریب آئے نہیں آ سکتے، پھر برائی اس کے قریب آئے نہیں، پھر گند اس کے قریب آئے نہیں۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اس کائنات میں تشریف لائے، ہر پیغمبر نے یہ پیغام اپنی قوم کو دیا، اور من و عن جیسے اللہ سے پیغام آیا اسی طرح قوم کو سنایا۔ منوا نہیں سکتے تھے کیونکہ منوانا ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں، ماضیہ کے واقعات گواہ ہیں، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے اس پیغام کو تسلیم کیا، سبحان اللہ، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ امیر تھے یا غریب، یہ نہیں دیکھا کہ وہ اونچے تھے یا نیچے، یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تعلق کس قوم کے ساتھ تھا اور وہ کس بستی کے رہنے والے تھے اور ان کے پاس پیسہ تھا یا نہیں تھا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا، بس جب انہوں نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی پیغمبر کے پیغام کو تسلیم کر کے اپنی ہاں ان کی ہاں میں ملا دی اور اپنی مرضیاں چھوڑ کے ان کی مرضیوں کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ رب العالمین نے جب قوموں کو تکذیب انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی وجہ سے تباہ و برباد کیا نا، تو اسی عذاب میں سے اللہ نے ان چند لوگوں کو بچا دیا۔ نجینا الذین آمنوا، ہم نے ایمان والوں کو نجات دی۔ عذاب دینے والا بھی تو وہی تھا نا، بے شک پکڑ وہ جو عذاب قوم نوح پہ آیا، وہ جو عذاب قوم ہود پہ آیا، جو عذاب قوم صالح پہ آیا، جو عذاب قوم شعیب پہ آیا، جو عذاب قوم لوط پہ آیا، جو فرعونیوں پہ آیا،
تمام قسم کے عذاب بھیجنے والا کون تھا؟ کیوں بھیجا تھا؟ اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ عذاب آیا۔ لیکن قرآن کریم کی آیات بول بول کے ہمیں بتاتی ہیں پیغمبروں کے ماننے والے بے شک وہ غریب لوگ تھے، معاشرے میں ان کا نام نہیں، کوئی نام ان کا نہیں لیتا تھا۔ آج ہم میں سے بہت سارے ان لوگوں سے واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے ہیں ان کو، لیکن رب کائنات نے اپنی رحمت پوری طرح بچھا کر کے ان کے اوپر اپنے فضلوں سے ان کو اس عذاب سے نجات دی، بچا دی۔ چلتے 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 یہ سلسلہ پہنچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ان کی باری آئی تو حدیں ختم ہو گئی۔ پہلے محدود تھے، علاقائی محدودیت تھی علاقے میں، اس علاقے کے آپ نبی ہیں۔ زمانہ محدود تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، ایک کے بعد دوسرا۔ تورات کے بعد جو زبور آئی تو ظاہر بات ہے اس کی جو صورتحال تھی وہ محدود تھی۔ زبور کے بعد انجیل آئی تو صورتحال محدود تھی، انجیل کے بعد جو قرآن آیا تو صورتحال محدود تھی۔ لیکن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد رب نے حدیں ختم کر کے اعلان کروایا اپنے پیغمبر سے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی اور کو نبی تو تب مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان میں کوئی کمی ہو۔ کوئی کمی بتاؤ تو صحیح نا، کائنات میں کوئی بندہ بتائے تو صحیح۔ نہیں کوئی نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، قرآن کی آیت ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اعلان ان سے کروایا جا رہا ہے، فرما دیجئے آپ آنکھوں لوگاں وہ کائنات دے لوگو، مینو اللہ نے پوری کائنات کا پیغمبر بنا کے گلے۔ سبحان اللہ۔ حداں دے ویکھو اونچیاں اونچائیاں لیا، سبحان اللہ۔ کمال دے ویکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ آن والے پیغمبر اپنی قوم کو اعلان کر کے کہندے نے یا قوم یا قوم یا قوم، پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے عربیاں وچ بارے نہیں کہندے یا اہل العرب، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، او مکے والےو میں تہاڈا نبی، او مدینے والےو میں تہاڈے ول پیغام دے کے بھیجیا گیا، او عرب والےو میں تہاڈا نبی ہاں تے تہاڈے ول پیغام دے کے گھلیا گیا وا۔ نا نا نا، حداں مک گئیاں، اعلان ہو گیا۔ خود رب کائنات نے کیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اج تک نبی آندے رہے نے، گلاں سناندے رہے رب دیاں، پیغام دیندے رہے نے رب دا، حقیقت سناندے رہے نے، دسدے رہے نے رب کائنات دیاں گلاں، پر ایک پیغمبر نے جڑی محنت کیتی ہے نا اس محنت دے وچ کوئی شک نہیں۔ بے شک بے شک، ہر پیغمبر اپنی محنت جڑی کر کے گئے نے کوئی شک نہیں، اپنی حداں تے طاقتاں تے استطاعت تو ود کے محنتاں کیتیاں نے، اپنی جاناں دے کے بھی رب نو راضی کرن دیاں کوششاں کیتیاں نے، کدھر بھی لچک نہیں لئی۔ بے شک کدھر آخیا ہوئے کہ چلو اتنے مسئلہ سمجھنا نرم کر لو، ہو سکتا من جان بچ جائے گی، لوگ مخالفت نہیں کرنے لگے۔ سانوں بڑیاں ٹینشن ہوندیاں نے اس چیز دیاں، یار اگر مسئلہ بیان کر سڑیا تو لوگ رس جان، بھائی رس جان کے دیکھو کل قیامت والے دن ایندے نبی بھی آؤندے جنہاں نال ایک ایک امتی ہوے گا بس، تے اللہ دی قسم جے میں قرآن ہاتھ وچ پڑھ کے مسجد میں کے کہنا وہ نبی بھی ناکام نہیں کامیاب نہیں۔
کیونکہ نبیاں دی ذمہ داری سنانا ہے، منوانا نہیں۔ جس طرح نبیاں دی ذمہ داری سنوانا ہے، منوانا نہیں، تو میری تہاڈی ذمہ داری بھی سنوانا ہے، منوانا نہیں۔ تے پھر اسی منوان دے چکراں وچ کیوں؟ ہر نبی پوری کائنات دے وچ جننے بھی آئے نے، ہر نبی کامیاب ہے، ہر نبی نے اپنے مشن تے کامیابی نال محنت کیتی ہے، ہر نبی نے اپنا پیغام کامیابی نال لوکاں تک پہنچایا ہے، لیکن لوگوں ویکھو تے صحیح نا، ایک نبی دے بعد دوسرے نبی دی لوڑ رہ گئی، پھر نبی دی لوڑ رہ گئی، پھر نبی دی لوڑ رہ گئی۔ اینج لگدا پیا جویں رب کائنات مسئلہ توحید سندا تے ہے پیا، جڑا پیغمبراں دی زباناں تو بیان پیا ہوندا ہے، پر رب کائنات دیاں تسلیاں نہیں ہوندیاں۔ جی میں لفظ ایک انسانی صورتحال سمجھان واسطے بولیا، مگر رب کائنات کی لگے ایک تسلی ہونا انسان دی صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے صرف سمجھان کی حد تک بولیا۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے پیغمبران نے توحید بیان کیتی ہے، مارا کھادیاں نے پیغمبران نے، لا الہ الا اللہ دے نغمے سنائے نے پیغمبران نے، رب کائنات راضی بھی ہوندا رہا، مطمئن بھی ہوندا رہا، انعامات بھی کردا رہا، لیکن رب کائنات دی توحید دا مسئلہ کھلدا رہا، پر تشنگیاں باقی رہ گئیاں سن۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، انہاں جب کھلو کے آکھیا لا الہ الا اللہ، تے لوگوں تشنگیاں مک گئی۔ مسئلہ توحید دی وضاحت وچ تشنگی مک گئی، جدوں تشنگی مک گئی نا تے رب کائنات نے اعلان کر کے آکھیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، سبحان اللہ۔ بتیاں بال دے ہو تھوڑا جنا چانن، ہور بتیاں بال دے ہو تھوڑا جنا چانن، ہور بتیاں بال دے ہو تھوڑا جنا چانن، پھر بھی کدرے نہ کدرے بتیاں بالن دیا تھوڑا رہ جاندیاں نے، پر جدوں سورج نکال سورج نکل آئے، سبحان اللہ، جدو سورج نکل آئے تو پھر بتیاں بجھانیاں پیندیاں نے، بتیاں بند کرنیاں پہ جاندیاں نے، اس وقت کہ بتی بڑی بڑھ گئی ہے کہ نہیں؟ نبی آئے محنتاں کرتے رہے، کوششاں کرتے رہے، حق سناندے رہے، لا الہ الا اللہ دیاں صداواں لاندے رہے، پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آ جان دے بعد لوگوں رب کائنات نے اعلان کر دیا گیا اے او میرا پیغمبر ہے جن نے لا الہ الا اللہ نو انج بیان کیتا ہے کہ اے دے بعد کسی ہور بیان دی لوڑ نہیں رہی۔ سبحان اللہ، دے بیان دے بعد کسی اور بیان دی لوڑ نہیں۔ اس واسطے ہن جن نے پیغمبر انہاں تو پہلا آئے نے آگے نے، ٹھیک ہے تسی مننا ضرور ہے کہ پیغمبر نے، لیکن انہاں نو چھڈ کے کسی ہور ول تکن دی اجازت نہیں۔ اوریجنل نبی، اللہ دے گھلے ہوئے نبی، اللہ دے بنائے ہوئے نبی، اللہ دے منتخب نبی، اللہ دے مبعوث کیتے گئے نبی، جنہیں بھی نبی پہلا گزرے نبی پاک علیہ السلام تو پہلا اللہ دے طرفوں مبعوث کیتے گئے نا، پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آ جان کے بعد انہاں نبی دی نبوت ختم ایکسپائر ہو گئی۔ سوکھا جا سمجھو، جہاں چیزاں پہ ہوندیاں نے ڈیٹ انہاں دی فکس ہوندی ہے، اس تو بعد پھر ڈیٹ لنگ جائے تے ایکسپائر ہو جاندی ہے۔ انہاں نبیاں دا زمانہ ایکسپائر ہو گیا، انہاں نبیاں دیاں نبوتاں نے مسئلے ایکسپائر ہو گئے، انہاں نبیاں دیاں کتاباں ایکسپائر ہو گئیاں، کیونکہ باری آ گئی میرے تے تواڈے آقا دی۔ باری آ گئی میرے تے تواڈے آقا دی، جدوں باری آئی نا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، ہائے ہائے سبحان اللہ، قرآن کریم نے کڑی آیتاں پڑھی، باری آئی نا میرے تے تواڈے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، کہ رب کائنات کہہ لگے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ۔ ہن اللہ دی فرما برداری مننی تا جانی ہے جدوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنی ہے، تے جے انہاں نو بائی پاس کر کے مینوں منان دی کوششاں کیتیاں تے میں کیوں نہیں جے مننا۔
پھر اچا مقام انہاں کو دیتا، شان انہاں کو دیتی کہ پوری کائنات ہیں اکھاں چک چکے ویندی ہے، پوری کائنات دیاں اکھاں تھک سکدیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا اندازہ پھر بھی نہیں لائے گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اے جمالہ والے پیغمبر، اے بشریت دے سردار پیغمبر، مینوں تے انج لگدا ہے۔ شاعر اپنا ایک ذوق بیان کرے، شاعرہ دا ذوق حقیقت ہوے نہ ہوے نہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جڑی گل شاعر کرے وہ صحیح ہوے نہیں، شاعر اپنا ایک ذوق بیان کرتا ہے، جویں اسی اپنے مختلف معاملے میں اپنے ذوق بیان کرنے ہیں تے کل ساڈے ذوق دے خلاف بھی ہو سکتی تے ساڈے ذوق دے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر اپنا ذوق بیان کر کے کہندا ہے مینوں انج لگدا ہے، اپنی گل کردا ہے، مینوں انج لگدا ہے جویں 14ویں دا چن بھی نہ تواڈے چہرے کو چمک منگ کے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ لا يمكن ثناء كما كان حقه، جویں تواڈی تعریف کرن دا حق ہے نا وہ حق نہیں ادا ہو سکدا، جویں تواڈی تعریف کرن دا حق ہے نا وہ حق ادا نہیں ہو سکدا۔ مقدی مقامات میں آکھاں بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ دے بعد نظر ہی صرف تسی ہوندے، باقی پوری کائنات تواڈے تو تھلے ہی تھلے تھلے ہی تھلے۔ یہ پھر کتنا بڑا احسان ہے رب دا کہ رب نے مینوں تو ہم اس نبی دی اس عظیم شان نبی دی امت بن منگیا پیدا کی، اساں منگیا نہیں سی، اللہ کو دعا نہیں سی منگی پر اللہ نے احسان کیا، اسی ساری زندگی اس احسان تے رب دا سجدہ کر کے دا شکر ادا کرتے رہیے، اسی پھر بھی دا احسان نہیں جلا سکتے، دا شکریہ ادا نہیں تے کر سکتے۔ اپنے آپ کو سمجھن دی کوشش کرنی چاہیے نا، وہ ہوے ڈی ایس پی تے ایتھے بیٹھ کے چندہ منگن لگ پے، وہ شان دے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہوئے پنڈ دا چودھری تے نالیاں صاف کرن لگ پے، شان دے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہوئے لینڈ لارڈ جاگیردار ٹکر ویچن لگ پے، روٹیاں دے ویچن لگ پے، وہ شان دے خلاف ہے کہ نہیں؟ انجے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہو کے طریقے غیراں دے اختیار کرے، اے بھی دی شان دے خلاف ہے۔ وہ پاویں خوشیاں دے طریقے ہون تے پاویں غمیاں دے ہون، پاویں کاروبار دے ہون تے پاویں زندگی دے جسم دے معاملات ہون تے پاویں لباس دے، پاویں کدی بھی صورتحال ہوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ایڈی اونچی شان رب کائنات نے جھولی پائی ہوے بن منگیا تے اے پھر غیر طریقے اُتے ٹرے، او کوئی ہور ٹرے تے ٹرے، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اینی ٹردا چنگا نہیں لگدا۔ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے صحیح معنیٰ وچ لوگ نے، اللہ سانو صحیح لوگ بنن دی توفیق دے، جڑے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح سچے تابعدار لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے کولوں منگی سی، یا اللہ وہ جڑی رحمت تو دینی ہے نا، خاص رحمت ہے تیری ایک، وہ رحمت سانو دے، ہم دے سبحان اللہ۔ فاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیں اللہ جنہوں پہاڑ تے گئے تو اتنے معاملہ بنیا رب کائنات نے جواب دیتا میرے موسیٰ تو انہوں بڑا کوئی دیتا ہے لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ اللہ سانو اپنا منصب سمجھن دیا توفیق، صدیاں اللہ دیاں عبادتاں کرنے والے قیامت والے دن جنت وچ بعد میں جان گے تے چند سال عبادت کر کے جنت وچ پہلا داخل ہو جائے گی امت۔
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. بڑی وڈی گل ہے، اللہ مینوں تانوں تقوی نصیب فرمائے. تقوی اینوں تو نہیں کہندے کہ میں تانوں دیکھاں تے برائی چھڈ دیاں، میرے نال دوجا بندہ ہوگا تو میں برائی چھڈ دیاں. تقوی نہیں کہندے. تقوی اینوں کہندے نے میں کلم کلا ہواں تے مینوں او دا ڈر کھائے، میں غلط چیز نہیں ویکھنی، میں پیڑے پیسے نہیں جانا، میں پیڑی گل نہیں کرنی، میں غلط معاملے نہیں چھیڑنے. اے تقوی. مزہ تب ہے کہ بچ جائے لوگوں سے تو خلوت میں. خلوت کہنا ہے تنہائی میں. مزہ تب ہے کہ بچ جائے، مزہ تب ہے کہ بچ جائے گلوگوں سے تو خلوت میں. بڑا آسان ہے یاروں میں کہہ دینا معاذ اللہ. لوگوں کے سامنے معاذ اللہ آکھنا بڑا سوکھا ہے، پر حضرت یوسف علیہ السلام دی طرح بند کمرے میں بی بی دعوت گناہ دے اتھے آکھنا معاذ اللہ یہ بڑا اوکھا ہے. لیکن جڑا ایتھے آ کے اوکھا ہو کے اپنے نفس نو روک کے آکھے معاذ اللہ مینوں اللہ تو ڈر پیا لگدا ہے، اللہ دی قسم رب کائنات دیاں عزتاں دا خود محافظ بن جاندا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور رحمت میں لکھنی انہاں لوکاں واسطے جنہاں تقوی اختیار کی، جنہاں کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بن جان دے. تقوی چلو قرآن مجید دی ایک آیت دا میں نے چھوٹے جے لفظ نے قرآن مجید دے ہو، لیکن جملہ بہت قیمتی ہے. قرآن کے سارے جملے قیمتی نے پڑھو. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اللہ نہیں ویندا پیا، مطلب آئی اعوذ باللہ ثم الیاذ باللہ، میں اللہ نو نہیں ویندا پیا. میری نظر اس قابل نہیں کہ میں اللہ نو ویکھ سکاں. میں تے اللہ دی مخلوق فرشتے نہیں ویکھ سکدا اللہ نو. میں تے اللہ نو، اللہ میرے جسم نو پیدا کیتا اس نے، میں اپنا جسم ویکھنا پیا، میرے جسم دے بھی درد اٹھ پوے مینوں نظر نہیں آندی تے میں اپنے جسم دی درد نہیں ویکھ سکدا. کتھے وے تے میں اللہ نو کنج ویکھاں جنے درد پیدا کیتی ہے، جنے درد نو ٹھیک کرنا، اونوں کنج ویکھ سکاں. مینوں نظر نہیں پیا ہوندا، میرے کول دنیا جہان دی کوئی شے نہیں ہو، لیکن دعوت گناہ آ گئی مینوں کسے معاملے میں، میرا نفس گناہ دی دعوت دے یا نفس تو علاوہ کوئی شے گناہ دی دعوت دے، ایتھے آ کے میں اپنے رب نو اپنے کول سمجھ کے تے گناہ تو پیچھے ہٹ جاں. اینوں کہندے نے تقوی. اینوں کہندے جڑا اے تقوی اختیار کرے نا پھر اللہ متقی دی کنڈ نہیں کدھرے لگن دیندا. بھاویں او تعداد وچ تھوڑے ہون، بھاویں اسباب کوئی نہ ہون، معاملات کوئی نہ ہونا تے دوجے پاسے پوری حکومت ٹوٹ کے پہ جائے، اللہ اپنے متقی لوگاں دی کنڈا نہیں لگن دیندا. میں صحابہ دی مثال دیاں، بہت ودیا لوگ نے، بہت اعلیٰ لوگ نے. صحابہ جے تے کائنات وچ کوئی نہیں. انہاں دی مثالاں بہت بڑیاں مثالاں نے، لیکن موجودہ زمانے میں ایک مثال تو دین لگا. 42 ملکاں دیا فوجاں ٹوٹ کے بہ گئی سن انہاں لوکاں تے جنہاں کول شے ہی کوئی نہیں سی، جنہاں کول شے ہی کوئی نہیں سی. 42 ملکاں دیا تے او ملک جڑے اپنے آپ نو فنے ہاں سمجھدے نے تے بمباری کر کے اٹ نال اٹ وجا سڑی افغانستان دی. لیکن خدا گواہ تسی خود اپنی آنکھاں نال الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ویکھیا ہے، تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ ہاتھ بن کے معافی منگدے نے کہ سانوں نکلن دیو. اودی معاشرت ساڈے کول مضبوط ہے افغانستان دی، پاکستان کول انج ہاتھ بن کے انج ترلے کر کے سانوں نکلن دیو اتھوں. اور تھوڑے جہاں لوکاں نوں کنے عزت دتی ہے، انہاں دی کنڈ لگن تو کنے بچایا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. میرا ایک دوست تھے فوجی،
مجھے سنان لگا بھی ایک دن اصل نا افغانستان تو کچھ لوگوں نے گرفتار کیتا اتھے دے لوگ سن پاکستان آئے اصل گرفتار کر مشرف دا دور حکومت سی ایسا وہاں گرفتار کیتا نا جیسا ہاتھ کڑی لائی انہوں دو میں آتے اس طرح سامنے بان سڑے 4-5 بندے سن وہ ایک امیر سی انہوں دا وہ اصلا جس ٹائم ہاتھ کڑی بنی نا بن کے تیسی لاک لایا ہاتھ بڑی بنی ہوندی ہے بیرک تالا لایا سی بیرک دا بند کیتا انہیں صرف اینج کیتا سی اینج تے ساڑیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں تھا اور انہیں اکھاں نال صرف ساڑے تالے نو ویکھیا سی تالا ٹوٹ کے تھلے ڈگ پیا سی تے کہندا اسی اینج کر کے ہاتھ بننے تے کو جیوں جاننا انہیں کہا مینوں نہیں صرف میرے ساتھیاں نو بھی چھڈو نا تسی انہوں کی سمجھو گے جادو نہیں انہوں سمجھو گے اللہ دی مدد جنہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماندے سن اسی اینج کر کے تلوار کردے سن کافر دا سر لے جاندا سی کون لاندا سی پیا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار سبحان اللہ اور سانو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دینا متقی بنان دیاں توفیقاں دے جس سے مسیح متقی بنا گے تقوی رب کائنات دا او ڈر سی اختیار کریں گے تے انشاءاللہ رحمتاں جڑیاں رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا خاصہ بیان کیتیاں نو سانو لبن گی لبن اور انہاں لوکاں نے جنہاں تقوی اختیار کرنے انہاں دی نشانی کی ہے ذرا 2 لفظاں وچ نشانی سنو تے گل نو مکائیے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفتاں بیان کیتیاں نے او نبی نے جنہاں دا تذکرہ تورات و انجیل وچ پہلیاں کتاباں وچ اے دنیا تے نہیں آئے تو انہاں دے تذکرے شروع ہو گئے نے کوئی بندہ جنہ بھی بڑا کاریگر انجینئر کوئی ڈاکٹر کوئی جو مرضی جمدا نا جمن تو بعد کسی نو کوئی پتہ نہیں ہوندا ہے کی شے عمر دے کتریاں 40 سالاں نے گزارن دے بعد پھر پتہ لگدا ہے اے ڈاکٹر صاحب نے اے انجینئر صاحب نے اے پائلٹ صاحب نے اے فلان اے اینج کر کے اے ڈاکو ہے اینج نہیں پتہ لگدا کہ نہیں پر اے او نبی نے یہ دنیا تے نہیں سنائے کہ رب کائنات نے تورات و انجیل دیاں برکیاں وچ اس پیغمبر کا تذکرہ صرف اس پیغمبر یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر پیغمبر دی صورت حال ہے نے چنگیاں چنگیاں گلاں دا حکم دیندے تے مندیاں مندیاں گلاں تو منع کردے تائیں تے رب کائنات کہندے نے بے ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون ایک جماعت تواڈے وچوں ایندی ہونی چاہیے ہے جڑے چنگے کام کرن تے لوکاں نوں چنگیائی دا حکم دین سبحان اللہ بے شک صرف اتنا ہی نہیں اگے وے ینہون عن المنکر تے برائیاں تو خود بچن تے دوجیاں نوں برائیاں تو بچن دا حکم دین ایک جماعت ہے جی ضرور ہونی چاہیے پر نصاب لوگوں ویکھو نا تبلیغ دا رب کائنات نے جو دیتا ہے وہ نصاب ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بے شک اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے پیارے رسول اے میرے حبیب سونے تبلیغ وہ دی کرنی ہے جو رب کائنات نے تواڈے اوتے نازل کیتا ہے اے رب نے نازل کیتا اللہ اپنا قرآن سبحان اللہ بے شک رب نے نازل کیتا اپنا قرآن اس نصاب تو اگے پیچھے نہیں ہونا تے نال ہی فرمایا کائنات دے امام پیغمبر نو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اے میرے پیارے پیغمبر اگر اے نصاب لوکاں نو نہ پہنچایا اے گلاں لوکاں نو نہ دسیاں اے دے مطابق صورتحال بیان نہ کیتی تے تساں رسالت پہنچان دا حق ادا کوئی نہیں کیتا تے جدوں تسی اے پیغام پہنچانا ہے لوکاں تواڈے مخالف ہو جانا ہے کئیاں نے فتوی کسنے نے کئیاں نے گلاں کرنیاں نے کئیاں نے مارن پینا ہے کہ جتھے جتھے جڑی صورتحال بھی بنے گی نا واللہ یعصمک من الناس بے شک میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہوئیو میں اللہ ہے نا لوکاں کو بچان وا بے شک میں اہم نا
میں ہے منا لوگوں کو بچانا والا میں بچاواں گا پھر رب نے بچا کے دسیا کہ سبحان اللہ بے شک پوری کائنات ٹوٹ کے پی گئی ہے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وال بھی ڈنگا نہیں دکھ سکے ایتھوں تک صورت حال ہو گئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھن والے زہر رکھ سڑیا رکھن والے زہر رکھ سڑیا تے جانور تے جیوندا نہیں بولدا گلا نہیں کرتا جانور جیوندا جانور گلا نہیں کرتا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چونکہ ذمہ لیا سی نا تے اللہ نے ذبح کیتے ہوئے جانور دی پکی بوٹی جڑی گل گئی سی اس بوٹی نو اللہ نے قوت دے کے آکھیا بوٹیے بول تے پیغمبر نو دس مینوں نہ کھائیو میرے وچ زہر دے بچان والا کون ہے اللہ بچان والا کون ہے جے انہاں نو بچان والا اللہ ہے تے انہاں دی گل مان کے جڑا قرآن نو بیان کرے گا اونوں اللہ نہیں بچا سکتا بچان والا اج بھی اللہ جی بچان والا اور کوئی نہیں حضرت شاہ جی حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں نے اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان پہ کردے مسجد دے وچ نہ سین دے وچ تلا گنگ والی سائڈ دا یہ واقعہ ہے مسئلہ بیان پہ کردے اللہ دی توحید دا تے لوکاں نے مخالفت کیتی اور گولیاں چلا چھڑیاں لوگ جننے بھی ایسا سارے بھج کے اندر وہ یہ کی بان لگا تے حضرت شاہ جی اوتھے قرآن پہ پڑھ دے لوگ آواز ماری شاہ جی اندر آ جاؤ شاہ جی فرمایا اندر کوئی اور خدا ہے جڑا مجھے بچائے گا جن نے مینوں اندر بچانا ہے باہر بھی وہ نہیں یقین کی سانے کہ میرے نانے نو اللہ نے بچایا ہے انہاں نو قرآن پڑھ دیا رب نے بچایا تے مینوں بچائے گا بھی وہ تے جس طرح انہاں نو اللہ نے بچایا بھائی مینوں تانوں بچانا والا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو دستے رہو لوکاں نو چنگیاں گلاں اور پیڑیاں گلاں تو بچان واسطے آندے رہو لوکاں نو چپ نہ کر جاؤ لوکاں نو ڈر کے اگوں حفاظتاں کرنی اللہ کا کام ہے حفاظتاں وہ کرے گا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور اینی فدیہ پیغمبر دی صورتحال ہے اینا فدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معاملہ امت دے نال پیڑیاں پیڑیاں شاواں اللہ دے حکماں دے نال حرام انہاں دا ہونا واضح پہ کر دینے تے سونیاں سونیاں شاواں کھان پین والیاں شاواں ودیاں ودیاں شاواں انہاں دا حلال ہونا اللہ دے حکماں دے نال واضح پہ کر دینے مجھا کھا سکتے ہو گوشت کھا سکتے ہو دودھ پی سکتے ہو بکری دا گوشت کھا سکتے ہو دودھ پی سکتے ہو کتا نہیں کھانا سور نہیں کھانا کھوتا نہیں کھانا اے چیزاں منع کیتیاں نے کیوں کیتیاں نے اے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اپنی مرضی نال کچھ آکھیا اپنی مرضی دے پیغمبر دی کوئی نہیں قرآن کہتا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی مرضیاں کتنیاں ہوندیاں نے پیچھے زبان پیغمبر دی ہوندی ہے گلاں پیچھے ساریاں اللہ دی ہوندیاں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شے نو حلال آکھیا تے اپنی مرضی نال نہیں اودیاں مرضیاں نال کسی شے نو حرام آکھیا تے اپنی مرضی نال نہیں اودیاں مرضیاں نال تے جے اپنی مرضی چلدی ہوندی تے قسم ہی کھادی سانے نے میں شاید نہیں کھانی تے فٹ قرآن دی آیتاں آئیاں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک جڑی شے رب حرام کیتی کیوں حلال کرتے تسی مینوں کسی شے دا اختیار دے چھڑو تے پھر میرے کو پوچھن دا حق رکھدے ہو جب رب نے اختیار دے سکے بھی حلال و حرام ساریاں شامل تے رب پوچھدا کیوں ہے پیا یہ پوچھن دسدا پیا کہ رب نے اختیار نہیں سی دتے آ رب نے سنان دیا گلاں دسیاں سن میرا پیغمبر میں دسدا جاواں گا تسی سناندے جاؤ اور پیغمبر علیہ السلام سناندے گئے ہن جنہ پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کرنی ہے اس تابعداری میں سب تو پہلی شے ہے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان ایمان ایندا ہوے کہ انہاں نو اللہ دا پیغمبر سمجھے بندہ انہاں نو اللہ دا پیغمبر سمجھے تے پیغمبر دی تابعداری کیتی جاندی ہے پیغمبر نو چھڈیا نہیں جاندا ایمان ہوے مضبوط اور اے گل یقین نال ہوے کہ جو گل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے ساری کائنات اگر اس کے مخالف ہو جائے تو میں ساری کائنات نو جھوٹیاں کہہ کے چھڑ دیاں گا پر محمد علیہ السلام نو نہیں چھڈاں گا اینو کہندے نے ایمان اینو کہندے نے ایمان اگر اینی دی کیفیت نہیں تے پھر ایمان کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا سی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام
فرمایا اونی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ خواہشاں بھی اس دین دے تابع نہ ہو جان جنوں میں لے کے آیا. ایمان بنتا ہی تا ہے بھائی جے مرضیاں اپنیاں کرنیاں ہون آپ ٹھیکیدار بننا ہوئے دین دا اپنیاں مرضیاں کام کرنے ہون جنوں دل کیتا کھا لیا جنوں دل کیتا چھڑ دیتا جنوں دل کیتا سن لیا جنوں دل کیتا چھڑ دیتا جو دل کیتا کر لیا جو دل کیتا چھڑ دیتا. مرضیاں اپنیاں کرنیاں ہون تے پھر دعوے غلامی دے نہیں کرنے دعوے غلامی دے کرنے نے پھر مرضیاں اپنیاں نہیں کرنیاں. تو میں کہ تسی دعوے کرنے ہیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اللہ کرے میری تمہاری غلامی قبول ہو جائے. تے جے اسی غلامی دے دعوے کرنے ہیں تے بھائی سانو پھر اپنیاں مرضیاں چنگیاں نہیں لگدیاں غلاماں نو اپنیاں مرضیاں. جے پوچھا غلام نو کھاندا کی ہے انہیں کہا جو آقا کھوائے پیندا کی ہے جو آقا پہ آئے سودا کہڑے ویلے جے آقا کھوائے اٹھتا کہڑے ویلے جے آقا اٹھائے پاندا کی انہیں کہا جو آقا کھوائے انہیں کہا یار تیری اپنی بھی مرضی ہے کہ ہر گل تے آقا آقا انہیں کہا چلیا جی اپنی مرضی کرن لگ پاں تے غلام تے کوئی نہ ہویا. جے مرضی میری ہون لگ پئی پھر غلامی والی گل تے کوئی نہ رہی پھر تے میں آزاد ہو گیا. تے جے میں تے تسی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا غلام اپنا آقا سمجھ کے اپنے آپ انہاں دا غلام پہ کہنے ہاں تے پھر مینوں تانوں اندر جھاتی پا کے ویکھنا چاہیے انہاں دا غلام آ کے اپنے آپ نو تے مرضیاں اپنیاں تے نہیں پہ کردا کدھرے میں پتر دے بیاہ تے دھی دے بیاہ تے ابا جی دے مرنے تے ماں جی دے فوت ہون تے برادری تے رسوم و رواج وچ حلال و حرام دے معاملات وچ کاروبار وچ اپنے لباس وچ کھان پین وچ رہن سہن وچ انہاں دیاں مرضیاں پیاں چلدیاں نے کہ اپنیاں. جے تے مرضیاں اپنیاں نے پھر سمجھ لو غلامی کوئی نہیں تے جے مرضیاں انہاں دیاں پیاں چلدیاں نے تے پھر اے دے اوتے فخر کرن دی لوڑ نہیں اے دے اوتے رب دے سامنے جھک جاؤ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو مینوں توفیق بخش. پہلی گل ایمان ایمان بعضروہ ونصروہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم حد درجے دی تعظیم پھر انہوں نے دین دا تعاون انہوں نے دین دا تعاون جے وجہ بھی ہوئے جانی ہوئے مالی ہوئے وقت ہوئے جس طرح بھی انہوں نے دین دا تعاون اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور دی تابعداری جڑا رب نے انہوں نے نازل کیتا ہے تے نازل کی کیتا سی تے پھر قرآن نے نور کنوں آکھیا قرآن نے نور قرآن نو آکھیا کہ نہیں آکھیا ایتھے نور آکھیا قرآن نو ایک سورۃ التغابن 28 پارے دے اور سورۃ التغابن دے پہلے رکوع فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا اللہ تے ایمان لے آؤ او دے رسول تے ایمان لے آؤ اس نور تے ایمان لے آؤ جڑا اساں نازل کیتا ہے تے جے قرآن ایتھے بھی نور قرآن نو پہ آکھے سورۃ التغابن وچ بھی نور قرآن نو پہ آکھے تے قد جاءکم من اللہ نور وچ بھی نور قرآن ہے اوتھے کوئی ہور شے نہیں. روح البیان دے حوالے تاں چلن جو قرآن نہ بولے تے جو قرآن بولدا ہوے تے روح البیان دے حوالے سانو نہیں چاہیے کیونکہ قرآن دی سب تو بہترین تفسیر وہ ہے جڑی قرآن کرے جدوں قرآن تفسیر کر سڑے کسی شے دی تے کسی اور مفسر دیاں تفسیراں دی لوڑ ہی نہیں رہ جاندی سانو. فرمایا جدوں تسی یہ کام کر لو گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا ایمان ہوئے قرآن دی سچی تابعداری ہوئے تو میں اللہ اعلان کر کے کہنا دے پیا اے وجہ بندے نے جنہوں نے میں قیامت دل دن کامیابی دے اللہ کرے میں تسی انہاں لوکاں میں شامل ہوئیے ساڈا نا کامیاب لوکاں وچ آوے اور قیامت دل دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معیت دے وچ اللہ سانو جنت دے وچ داخلہ نصیب کرے ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. سبحان اللہ سبحان اللہ مرامت خصوصی دعا کی دعا ساتھی ایسے نے بیچارے بیمار میں اللہ اپنے فضل و نعمت ناروں شکر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا سبحان الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد آمين.
جزاک اللہ